پیارے دوستو، آج ہم جس بدبخت انسان کا قصہ آپ کو سنانے والے ہیں وہ تھا تو مسلمان، لیکن اس نے خانہ کعبہ کے عین سامنے جا کر دین اسلام کو ترک کر دیا اور دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین جگہ پر جا کر کافروں میں شمار ہو گیا۔ چلیے آپ کو لالچ اور ہرس میں مبتلا ایک ایسے انسان کی کہانی سناتے ہیں جس نے پوری دنیا میں اسلام کا نام خراب کرنے کی کوششیں کی مگر پھر بھی اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ آج سے چند ہفتے پہلے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ملک یمن کا ایک آدمی جس کا نام جون غانم ہے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہا تھا اور وہاں اس نے اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے ایک بہت ہی عجیب بات لوگوں کو سنائی۔ اس آدمی نے لوگوں کو اپنی ایک تصویر دکھائی اور پھر کہا کہ جب وہ حج کرنے مکہ گیا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اسی وقت وہ حجرہ اسود کے قریب پہنچا۔ تب اس کے دل سے یہ آواز آئی کہ یہ کالا پتھر ہرگز خدا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو کسی انسان نے کہیں سے لا کر یہاں پر نصب کر دیا ہے۔ میں کسی پتھر کے آگے سجدہ ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عمل تو دنیا بھر کے بت پرست لوگ کرتے ہیں۔ لہذا یہ سب خیالات آتے ہی جون غانم نے اسی جگہ اور اسی وقت دوران طواف اسلام کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند ہفتے پہلے اس آدمی نے یہ تمام باتیں ایک ایسی محفل میں بیان کی جہاں پر تمام افراد اسلام مخالف سوچ رکھتے تھے۔ جون غانم کی تمام کی ہوئی باتیں آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ This is when I was in Mecca and we have to go 7 times and I was going around the black stone and I said in my mind this is human being made, this is not from God. دوستو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر اور مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں موجود سب سے مقدس ترین جگہ ہے اور ہر مسلمان اپنے دل میں اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اس پاک گھر کی زیارت ضرور کر سکے۔ جب بھی کوئی مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے تو خانہ کعبہ پر پہلی ہی نظر پڑتے جو جذبات اور کیفیات ہوتی ہیں وہ تو لفظوں میں ہرگز بیان نہیں ہو سکتی اور دلوں پر ایک عجیب سا زہر طاری ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے ہماری آوازیں بھی بند ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہونے لگتے ہیں۔ جون غانم کے اس الزام کے جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اپنے اسی گھر بیت اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اس کو مسلمانوں کے لیے قبلہ کے طور پر اپنانے کا حکم دیتا ہے جس کی طرف رخ کر کے مسلمان اپنی نمازیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں۔ بے شک خانہ کعبہ پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی دوسری عمارت ہوتی ہے، مگر مسلمانوں کے نزدیک حقیقی اہمیت اس عمارت کی نہیں بلکہ اس مقام کی ہے۔ لہذا مسلمان جب خانہ کعبہ کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ بات کبھی نہیں ہوتی کہ وہ خانہ کعبہ کی عمارت یا پھر حجرہ اسود کے پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو صرف کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ اس عمارت کو بطور سمت استعمال کرتے ہیں۔ کئی اسلامی روایات میں بھی ہمیں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم پر بالکل ایسا ہی کیا۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ نے کبھی کسی بت پرست انسان کو اپنے ہی بت پر چڑھ کر عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یقیناً آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ آپ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، مجھے کوئی بھی نفع یا نقصان نہیں دے سکتا، لیکن اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ اسود کو بوسہ دیا۔ یہ تمام باتیں جہاں ایک طرف دنیا بھر کے مسلمانوں کے خیالات اور ان کے ایمان کی عکاسی کرتی ہیں، وہی دوسری طرف اس بدبخت آدمی یعنی جون غانم کے بیانات کا بھی منہ توڑ جواب ہے۔ سوشل میڈیا پر مقبولیت کے جنون میں مبتلا یہ انسان دراصل کبھی ایک سچے عقیدے والا مسلمان تھا ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق اسماعیلیوں کے ایک ذہنی فرقے کے ساتھ ہے اور اسی فرقے کے عقائد پہلے ہی دین اسلام سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ جون غانم کے مطابق دوران حج اس بات کا انکشاف ہوا کہ مسلمان خانہ کعبہ اور حجرہ اسود کو سجدہ کرتے ہیں
اور اسی بات کو جواز بنا کر اس نے دین اسلام کو ترک کر دیا، اور پھر عیسائیت کو اپنانے کے بعد اب سستی شہرت کے لیے اس بات کو جگہ جگہ ڈنڈورا پھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جسے اللہ ہدایت بخشے صرف وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے تو وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس بدبخت انسان جون غانم کی حقیقت کا پتہ چل سکے، جو جگہ جگہ سوشل میڈیا پر مقبولیت کے جنون میں یہ بات کا ڈنڈورا پھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔